حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں۔ یہ انصار قبیلے کے ایک قبیلہ ہے، یعنی انصار صحابہ، انصار یعنی مدینہ سے میں جو رہتے تھے صحابہ، ان کا ایک قبیلہ ہے۔ تو آپ کی اس سے نسبت، اس وجہ سے آپ کو خدری کہا جاتا ہے۔ حضور کے ساتھ 12 غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی اور 84 سال کی عمر میں وصال فرمایا، اور جنت البقیع میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی، کہ حضور علیہ السلام عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے الی المصلی، عیدگاہ کی طرف، یعنی مسجد میں نماز ادا نہیں کی بلکہ مسجد سے باہر میدان یا عیدگاہ یا کھلی جگہ پر ہیں۔ تو یہ مستحب ہے کہ اگر مسجد میں جگہ بھی ہے شہر میں تو باہر نکل کر نمازیں یہ دونوں پڑھنی، بڑا اجتماع ہو، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو راوی کو اس میں شک ہے کہ وہ عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی۔ الی المصلی، یہ مصلی نہیں پڑھنا، مصلی نماز پڑھنے والا، مصلی جہاں نماز پڑھی جائے، ہاں جی، تو یعنی عیدگاہ مراد جہاں سے۔ تو فمر علی النساء، تو حضور علیہ السلام گزرے عورتوں کے پاس سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت عورتوں کو بھی حکم تھا، اجازت تھی کہ وہ بھی جو شرعی مسائل حضور سے سیکھتی تھی، تو حضور سے ہی سیکھنا ہے ہر ایک نے، تو عورتیں بھی حضور سے سیکھتی تھی، اس وقت منع نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، خوب صدقہ کرو، کیا فإنی، فرمایا بے شک مجھے اریت کننا، تم دکھائی گئی ہو، اکثر اہل النار، اکثر جہنمی ہیں، یعنی تم میں سے اکثر عورتوں میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہی خاص عورتیں مراد ہے جن سے حضور کلام کر رہے ہیں، یہ حضور ایک جنس کہہ لے بیان کر رہے ہیں، مطلق بیان حکم کر رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ جہنم میں ہیں۔ اب یہ حضور کو کیسے دکھائے گئے؟ ایک تو یہ کہ کشف سے، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یا پھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تیسرا معراج کی رات حضور نے دیکھا ہو، یہ تینوں اقوال اس میں موجود ہیں۔ اچھا، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عورتیں اکثر جہنم میں ہیں، مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہیں۔ تو فقلنا، تو انہوں نے عورتوں نے آگے سے کہا جو وہاں موجود تھی، وابما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ السلام، کس وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ، فرمایا عورتیں جو ہیں یعنی وہ لعنت زیادہ کرتی ہیں اور اپنے خامد کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ لعنت کرنا کسی پر ہے، یہ جہنم کا باعث ہے، سبب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک عام شخص پر لعنت کرنا جہنم کا باعث ہے، تو پھر ان پر لعنت کرنا جو اسلام کی بہت بڑی ہستیاں ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان، ہاں جی، تو عام لوگوں پر ایسے لعنت کرنا، تبرہ کرنا جو ہے وہ جہنم کا سبب ہو سکتا ہے بلکہ حضور نے فرمایا۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی ہستیوں پر تبرہ کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا جہنم کا سبب ہوگا، تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہاں جی۔ وَتَكْفَرْنَ الْعَشِيرَةَ، اور زوج یعنی خامد کی نافرمانی کرتی ہیں، تو خامد کی نافرمانی جو ہے یہ جہنم کا باعث ہے عورت کے لیے۔ تو عورت جو ہے خامد کی فرما برداری حاصل کر کے جو ہے جنت کما سکتی ہے، حاصل کر سکتی ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ شادی کے بعد حق جو ہے وہ خامد کا ہوتا ہے، ماں باپ کا حق عورت پر اتنا نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے تو ماں باپ کو ہوتا ہے عورت پر بھی، لیکن جب نکاح ہو گیا تو پھر اس کے بعد سب سے زیادہ عورت پر جو ہے وہ خامد کا حق ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ جانور اونٹ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں تو اجازت چاہیے، تو سرکار نے فرمایا
میری امت میں سجدہ حرام ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ تو قرآن کی مثالیں ہیں۔ ہاں جی، تو یہ سجدہ تعظیمی تھے، تو حضور کی امت میں وہ سجدہ تعظیمی بھی منع ہے۔ فرمایا اگر میں اجازت دیتا تو پھر یہ اجازت دیتا کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام میں مرد کا عورت کے ہاں یعنی بیوی کے ہاں کتنا مقام ہے اور کتنی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، ہاں جی، فرمایا میں نہیں دیکھتا کہ جتنی یہ عورتیں عقل میں ناقص ہیں اور دین میں ناقص ہیں، اور تیسرا فرمایا یہ مرد کی جو ہے وہ عقل لے جاتی ہیں، لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، تم عورتیں جو مرد کی عقل، حالانکہ وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، حافظہ بھی اس کا مضبوط ہوتا ہے، لیکن عورتیں جو ہیں اس کی عقل ضائع کر دیتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں 3 نقصان حضور علیہ السلام نے عورتوں کے بتائے۔ کیا عقل کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، اور تیسرا یہ کہ عورت مرد کو اس طرح جو ہے وہ یعنی کہہ لیں تنگ کرتی ہے یا اس پر اس طرح جو ہے وہ معاملات پیش کر دیتی ہے عورت مرد کے لیے کہ مرد اپنی عقل جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، سمجھ آئی؟ پریشان اتنا کر دینا بعد دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، قلنا، تو انہوں نے کہا جن سے حضور خطاب فرما رہے تھے، وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے، کیا نقصان ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیا ایک عورت جو ہے اس کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھا نہیں سمجھا جاتا؟ یعنی عورت جو ہے وہ 2 ہوں اور مرد 1 ہو تو گواہی برابر ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عورت گواہی نہیں دے سکتی، جیسے حدود ہوتی ہیں، ہاں جی، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے جہاں عورت گواہی تو دے سکتی لیکن 2 دیں گی تو 1 کے برابر ہوگی، جس طرح نکاح کے مسئلے میں ہم نے الہدایہ میں پڑھا کہ اگر عورت ہوگی تو 2 اور ساتھ 1 مرد، پھر وہ 2 کے برابر ہو جائے۔ 2 گواہ ہونے ضروری ہے نا، تو 2 عورتیں اور 1 مرد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ گواہی ان کی آدھی ہے، تو یہ ان کے عقل کا نقصان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قلنا بلا، تو انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ قال فذلک من نقصان عقلیہ، پھر انہوں نے دوسرا عرض کیا یا رسول اللہ پھر عورتوں کی عقل کا کیا نقصان ہے؟ ہاں جی، یہ دین میں کمی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ ہوگی کیا عقل کا نقصان ہو گیا۔ تو پھر فرمایا کہ قال الیس اذا حادت، فرمایا جب عورت حائضہ ہو جائے، جب عورت کے خاص دن آ جائیں تو لم تصلی ولم تصم، تو حضور نے فرمایا تو عورت جو ہے اس وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ قلنا بلا، تو عورتوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال فذلک من نقصان دینیہ، فرمایا وہ آدھی گواہی ہونا عقل کا نقصان ہے، اور خاص حالت میں عورت کو ہونا نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، تو یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ متفق علیہ، مطلب